ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے. ڈاکٹروں نے ان کو کہا وہ بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے, ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما, پیاس چلی گئی. ذہب الظما, پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ, رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی, چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جی روزے میں احتلام ہو جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ تو غائب ہو جاؤ گے, مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ گے. جی کیا؟ کپڑا فولڈ کرنا نماز میں, یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونیوں سے اوپر, یہ جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی آستینیں ہی اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے, تھوڑی بہت فولڈ نہیں, یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں. کلی والا سوٹ پہنے, بغیر کلی والا پہنے, مرضی آپ کی. جماعت کھڑی ہوئی ہے, اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سحری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے, 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں. حقیقت ہے, ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, 2 منٹ باقی, ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا تو کھا لو. تو پانی پی لو یار, روزہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی, رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. جی تو ادھار مائنس کر کے دیں, ادھار مائنس کر کے جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں. انہوں نے کہا سلام کے آداب, سلام کے تو کیا آداب بتاؤں, وہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے, سنا ہے؟ چلیں آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک سائنسدانوں نے نا کسی کو, خاتون کو ایک ٹیبلٹ کھلائی بچے کو باادب پیدا کرنے کے لیے, پریگننٹ خاتون تھی, ایک گولی کھلائی کہ اس سے بچہ باادب پیدا ہوگا.
تو وہ ایک کیپسول کھلایا. آپ نے سنا ہے حضرت یہ لطیفہ؟ ارے پھر آپ نے کچھ سنا ہی نہیں, آپ لندن سے آئے ہیں, اب انگریزی میں یہ لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گولی کھلا دی ایک کیپسول. بچہ پیدا ہوتے ہی آداب, آپ پوچھ رہے ہیں سلام کے آداب بتائیں, تو یہ آداب بتا رہا ہوں. سلام, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خاندانی کیپسول ہو گیا ہے. ایک خاتون کو اکٹھے 6 کیپسول کھلا دیے کہ یار جب ایک کیپسول سے بچہ اتنا با ادب تو 6 سے کیا ہوگا. تو اب پریشان یہ ہوئے, ولادت کا ٹائم آ گیا, بچہ پیدا ہو ہی نہیں رہا. بڑے پریشان ہو گئے یار. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ہیں, ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ اوپر ہو. سمجھ رہے جی؟ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی؟ نہیں, ادھار دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, لیا ہوا ہے تو اس کو مائنس کیا جائے گا. کیا؟ ہاں, فون کال پہ وکالت کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے. دولہا وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ قاضی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں. تو دلہن بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں. تو نکاح تو فون پہ نہیں ہوگا, نکاح تو مجلس میں ہی ہوگا, فون پہ وکیل بنا دیں گے یہ اس طرح سے. لڑکے کے ماں باپ راضی نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے, لڑکی کے ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر اختلافی مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے, دوسرے فقہا کے یہاں نہیں ہوتا. احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے ایسا نکاح. صلاۃ و تسبیح پڑھنا جمہور کے نزدیک بہتر ہے, سنت ہے, افضل ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ ثابت نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے. پہلے کم پھٹے ہیں یار دنیا میں, نئے پھٹے شروع کریں. مسجد کے متولی یا خادم کی مدد زکوٰۃ سے کرنا. دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مسجد کا متولی یا خادم سے نہیں ہے, غریب سے ہے. غریب ہے تو دے سکتے ہو, چاہے متولی نہیں بھی ہو. غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. غریب آدمی کو دیں گے زکوٰۃ. جی ہاں, نہیں, خواتین کے ناک کان چھیدنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. آپ یہ کام چھوڑ دیں. جوان عورت ہے, اس کے ناک پکڑ کے مرد جو ہے نا وہ ناک چھید رہے, تو بالکل اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے. آپ ایک ڈرل مشین رکھیں, ہاں, ہاتھ لگائے بغیر ان سے بولیں اس طرح سے کرو, ہاتھ نہ لگائیں عورت کو. ہاں جی, آپ 15-20 دن کے لیے وہاں جاتے ہیں. نہیں, 15 دن کے لیے جب کسی شہر میں جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. آپ 15 دن کے بعد نہیں, پہلے دن سے ہی پوری پڑھیں گے. اگر 15 دن کے لیے گئے ہیں, نیت پہلے سے. والدین اگر حرام کماتے ہیں تو زیادہ تر اگر حرام ہی ہے تو پھر جو بالغ لڑکا ہے اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو مجبور ہیں. نابالغ کے لیے بھی جائز ہے, وہ بھی مجبور ہے. بیوی کے لیے بھی جائز ہے, وہ بھی مجبور ہے. بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ حلال کمائے. جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے, کیونکہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا, اس لیے نماز. تصویر اگر بہت چھوٹی ہے, نظر ہی نہیں آ رہے نقوش, تو بھی حرام نہیں ہے, اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں ہے.